لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ رب العالمین. چونکہ ہم قرآن پاک میں 30واں جز ہمارا شروع ہے اور اس میں موسٹلی قیامت آخرت کے احوال کا تذکرہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بیسیکلی متوجہ کروا رہے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اس کو اچھی طرح اس کا جو استحضار ہے وہ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آخرت کا معاملہ کتنا سخت ہے اور قیامت کا معاملہ کتنا سخت اور ہولناک ہے. تو اس سے متعلق میں آپ کے سامنے 2 احادیث رکھوں گا تاکہ ہمارا احادیث سے بھی تھوڑی سی شناسائی ہو جائے. عن ابی ہریرہ قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا. رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر اللہ کے قہر و جلال اور قیامت کے آخرت کے لرزہ خیز ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو اور تمہارا رونا بہت بڑھ جائے. تو یہ اہمیت کی طرف بات جا رہی ہے کہ آخرت کے احوال کتنے سخت ہیں، قبر کا معاملہ کتنا سخت ہے، اور اس کے بارے میں اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم کیا ہنسنا کم کر دیں اور رونا زیادہ کر دیں. دوسری حدیث جو اس کے بعد ہے انشاءاللہ اس کے بعد مختصر سے اس کی تشریح ہوگی. ان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارى، بے شک یقیناً جو میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون وہ تم نہیں دیکھتے، واسمع جو میں سنتا ہوں، وما لا تسمعون وہ تم نہیں سنتے. اطت السماء وحق لها ان تئت، یعنی آسمان کیا ہے چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے، پھر ضروری ہے کہ وہ چرچرائے، اس کے اندر چرچراہٹ کی آواز پیدا ہو. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ما فیہا موضع 4 اصابع، 4 انگل جگہ بھی نہیں ہے وہاں پر آسمان میں، الا سوائے اس کے کہ وملک واضع جبہتہ، کہ فرشتے کیا ہیں وہاں پر اپنی پیشانی جو ہے وہ ٹکائے ہوئے ہیں، ساجدا للہ، اللہ کو سجدہ کیے ہوئے ہیں. واللہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں، لو تعلمون اگر تم جان لو، ما اعلم جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا یقیناً تم بہت کم ہنسو، ولبکیتم کثیرا اور تم بہت زیادہ روو، وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، اور نہ ہی تم اپنی عورتوں سے بستروں پر کیا حاصل کرو، لذت حاصل کرو، یعنی تم اپنی عورتوں سے بستر پر لذت حاصل کرنا بھی چھوڑ دو. وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، اور تم نکل جاؤ بیابانوں میں، جنگلوں میں، تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے کیا گریہ وزاری کرتے ہوئے، بولتے ہوئے، پکارتے ہوئے، مانگتے ہوئے. قال ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا لیتنی کنت شجرة تعضد، اے کاش میں ایک درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا. ایسا انہوں نے کیوں فرمایا کہ درخت ہوتا نہ میرا حساب ہوتا، نہ معاملہ ہوتا، نہ مجھے ان سختیوں کو برداشت کرنا پڑتا. اس میں جو بار بار یہ بات آ رہی ہے اگر جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لو تو تمہارا رونا جو ہے وہ بڑھ جائے، ہنسنا کم ہو جائے. اللہ کا یہ احسان ہے اس انسانیت پر کہ اللہ نے وہ تمام معاملات کو مخفی رکھا ہوا ہے. اگر وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر جو ایک خلافت عرض کا جو معاملہ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ہمارے سامنے یہ معاملات آ جائیں تو ہم تو کچھ بھی نہ کر سکتے. وہ جو خلیفہ بنا کر بھیجا انسان کو زمین پر تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اسی فکر میں لگا رہے گا، اسے اطمینان حاصل نہیں ہوگا. اس اطمینان کے حاصل ہونے کے لیے اللہ نے وہ تمام معاملات ہم سے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں.
ہمارا ایک امتحان ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے تاکہ ان کا یقین اور جو ہے انہیں عین الیقین حاصل ہو جائے، حق الیقین حاصل ہو جائے، اور وہ جو ان کے ذمے ایک کام لگایا گیا تھا وہ اسے پوری مستعدی سے کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی اس قابل تھی کہ آپ کو وہ تمام دکھا بھی دیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ نے ایک پر اطمینان زندگی گزاری، اپنے تمام معمولات کو چلایا۔ اور اسی جو ان معاملات کے خوف کی وجہ سے دیکھ لیں کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرا کرتے تھے، کتنی عبادت کیا کرتے تھے، کتنی کثرت کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ تمام معاملات دکھا دیے ہوئے تھے۔ تو ہم سے چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کسی کو کینسر کا پتہ چل جائے، اسے فلاں کو کینسر ہو گیا ہے، تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ فوراً وہ دنیا سے کیا ہوتا ہے، ایک دم اس کی دنیا سے جو تعلق ہے وہ کٹ جاتا ہے، وہ دنیا کو چھوڑ بیٹھتا ہے، دنیا کی بات وہ نہیں کرتا، اسے فوراً اپنی موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہمیں یہ سب نظر آنا شروع ہو جائے، ہمیں دکھا دیا جائے قبروں میں کیا ہو رہا ہے، جو کچھ قبروں میں ہو رہا ہے، تو ہم تو سارے کام چھوڑ دیں گے، ہم تو کہیں گے بس کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، کھانا پینا بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ حالت ہوگی خوف اور ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے وہ معاملات ہم سے مخفی رکھے ہیں، لیکن ہمیں مطلع کر دیا ہے کہ تم بچ کر رہو اس سے۔ جیسا کہ ہم نے سورہ انفطار مکمل کر لی، الحمدللہ سورۃ الکورت ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ کورت بھی اسی طرح قیامت کے احوال ہیں، بیسیکلی اس میں ٹوٹل 12 حادثات ہیں۔ 6 حادثات وہ ہیں جو پہلے سور پھونکنے کے بعد ہیں، اس کے بعد دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد کے 6 واقعات ہیں، 6 حادثات ہیں، 6 معاملات ہیں امپورٹنٹ، ان کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں پہلے اس کی قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار غطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ ریلی قسم سے اس کے اندر بڑی ہارڈ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم پر رحم فرمانا، اور یقینی طور پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ کرنا جن پر قیامت جو ہے وہ قائم ہونے والی ہے۔ پہلی آیت اذا الشمس کورت، اذا زمانے کو ظاہر کر رہا ہے کہ جب یہ ہے مستقبل کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جب یہ کام ہوگا۔ الشمس مبتدا بن رہا ہے کیونکہ کورت کا جو نائب الفاعل ہے اس کو مبتدا بنایا گیا اور اس کی خبر بنائی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ کورت فعل ماضی مجہول واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کے اندر جو مادے کے الفاظ ہے کاف، واو اور را، باب تفعیل، باب تفعیل میں جائے تو کیا بنے گا؟ کورا یکورو۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ دینا، لپیٹ دینا۔ تا مؤنث کی آ رہی ہے کیونکہ شمس مؤنث ہے، مجہول ہے یہ۔ دیکھیں کورت اس مؤنث نے لپیٹ دیا، کورت اسے لپیٹ دیا گیا۔ تو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی روشنی بند کر دی جائے گی، اس کو اتار دیا جائے گا، اس کے بارے میں ڈفرنٹ اقوال ہیں کہ کیا ہوگا اس کے بارے میں۔ یہ آپ پھر انشاءاللہ ہم درس قرآن میں بھی دیکھیں گے، وہاں پہ کیا اقوال مزید لکھے ہوئے۔ اذا الشمس کورت، وَإِذَا النُّجُومُ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور اذا النجوم، نجم کی جمع، النجوم سیم وہی پیٹرن ہے، مبتدا اس کے بعد پہ خبر آ رہی ہے۔ کیا ہوگا؟ باب انفعال میں جا رہا ہے، انفعال میں جائے گا تو انقدر ینقدر۔ حروف اصلیہ کیا ہیں اس میں؟ کاف، دال اور را۔ انقدر ینقدر، انقدرت کیوں آ رہا ہے؟
کیونکہ واحد مؤنث ہے، اور واحد مؤنث اس لیے ہے کہ النجوم غیر عاقل کی جمع ہے، اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ ماضی کا۔ اور جب ستارے کیا ہوں گے؟ بے نور کر دیے جائیں گے، جب ستارے بے نور ہوں گے، ان کی روشنی کیا ہے؟ ختم کر دی جائے گی۔ اس کا دوسرا مطلب لکھتے ہیں جی بکھر جائیں گے، لیکن بکھر جانے سے مراد یہی ہے کیا؟ بے نور۔ بیسیکلی اس کا اوریجنل میننگ میں جائیں تو وہ بے نور کر دینا ہوتا ہے۔ انقدر ینقدروا، بکھر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، روشنی ان کی ختم کر دی جائے گی، جھڑ جائیں گے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا۔ آگے کیا ہے جی؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، جو میں نے آپ سے بات کی تھی، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ پھر وَإِذَا الْجِبَالُ، جبل ان کی جمع جبالو، پھر وہی غیر عاقل کی جمع آ گئی، واحد مؤنث کا اشارہ، باب تفعیل۔ سیرہ یسیرو، اس کا مطلب ہوتا ہے چلانا کسی چیز کو، کسی چیز کو چلانا۔ سیرت اس مؤنث نے چلایا، سجرت اسے چلایا گیا۔ واحد ماضی واحد مؤنث مجہول جس کا فاعل کا تذکرہ نہ ہو بلکہ نائب الفاعل ہو، اور وہ کون ہے؟ الجبالو۔ تو الجبالو کو جب کیا ہوگا؟ چلایا جائے گا۔ اس سے مراد یہ بھی لیا گیا، ڈیفرنٹ اقوال ہیں کہ پہاڑ جو ہیں وہ گرا دیے جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ جس طرح پھر دیکھیں اب جب آپ قرآن میں مزید جاتے ہیں تو پھر مزید بھی انفارمیشن ملتی ہیں کہ وہ روئی کے گالوں کی طرح وہ ہلکے ہو جائیں گے، کہ وہ روئی کے گالوں کی طرح بن جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو ایک ہی جگہ، کسی جگہ ڈیفرنٹ پوائنٹ کی بات ہے، کسی جگہ ڈیفرنٹ پوائنٹ کی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے کیا ہے؟ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اشارو کہتے ہیں جو اونٹنی، یہ اونٹنی کی جمع ہے، اس کا جو واحد ہے وہ ہے عشراء، عشراء، اس کی جمع ہے عشارو۔ اب یہ عشارو کیا ہوتا ہے؟ 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنی، 10 مہینے کی پریگننٹ کیا جی؟ اونٹنی۔ اب پتہ نہیں میں گابن کہوں، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، تو کیا ہے؟ پریگننٹ اونٹنی، 10 مہینے کی، 10 مہینے کی۔ اچھا یہ بات امپورٹنٹ ہے، چلیں پھر کرتے ہیں۔ والعشار عطلت، اب یہ پھر باب تفعیل آگے دیکھ رہے ہیں، باب تفعیل آ رہا ہے موسٹلی۔ عطل یعطل، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یعنی اس سے نفع نہ اٹھانا کسی چیز سے۔ کسی کے پاس کوئی نفع والی چیز ہو اور جب وہ اس کا استعمال چھوڑ دے تو کیا ہے؟ عطل ہو گیا، اس کو اس سے فائدہ نہیں اٹھا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں کیا ہوں گی؟ چھوڑ دی جائیں گی، ان کا خیال دھیان چھوڑ دیا جائے گا، ان کو ترک کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کیا وجہ ہے کہ عرب کے لیے اونٹنی ایک بڑی آج بھی پیسہ ہونے کے باوجود وہ اونٹوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اونٹنی ہو فیمیل اور ہو 10 مہینے کی پریگننٹ تو یقیناً قیمتی ہوتی ہے۔ پاکستان سے مثال لینی ہے تو یوں لے لیں، ایک گائے ہو کسی کے پاس اور وہ 10 مہینے کی پریگننٹ ہو تو وہ گائے اس کسان کے لیے بڑی قیمتی گائے ہے، کیونکہ اس سے مزید پروڈکشن آنے والی ہے، اور وہ پہلے بھی پروڈکشن دیتی رہی ہے، ابھی بھی دے رہی ہے، اور اب تو وہ الٹا ایک بچہ پیٹ میں لیے ہوئے ہے، تو اس کے لیے بہت قیمتی، اس کا بہت خیال رکھتا ہے، بہت دھیان رکھتا ہے، اس کو جس طرح بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے وہ اس طرح اس کا خیال کرتا ہے۔ اب بہت بڑا معاملہ اگر اس سے پیش آ جائے، لیکن وہ کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کے ماں باپ بھی فوت ہو جائے نا، تو پھر بھی اس کے ذہن میں اس گائے کا خیال ہوتا ہے۔ کیوں؟ کچھ بھی ہے، ایک نقصان ہو گیا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ وہ تو جانے والے تو چلے گئے، وہ جو ہے وہاں پہ ابھی موجود ہے، اس کا وہ خیال رکھتا ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا معاملہ پیش آ رہا ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس دن اس کے ذہن میں یہ خیالات نہیں آئیں گے، وہ اس کو بھی چھوڑ دے گا، کہے گا بھائی کوئی فکر نہیں، اتنا بڑا مسئلہ پیش آ گیا۔ ابھی ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ہا شین را مادہ، حشرہ یحشر جمع کرنا، حشرہ واحد مذکر مجہول جائے گا، لیکن یہ ہے مؤنث۔ کیوں مؤنث ہے؟
کہ وحشن کی جمع ہے وحوشن، اور وحوشن غیر عاقل کی جمع آ رہا ہے. غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث فعل ماضی واحد مؤنث، یعنی جب جنگلی جانوروں کو کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اکٹھا کر دیا جائے گا. جمع کرنے سے مراد کیا؟ اکٹھا کر دیا جائے گا. ہوگا یہ کتنی ہوگی جی؟ 1 2 3 4 5 اور ایک اور رہے گی. آگے کیا ہے جی؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، بحرن کی جمع بحارو، سمندر. غیر عاقل کی جمع، اس لیے واحد مؤنث فعل آ رہا ہے، فعل ماضی. اذا وہی زمانے کو ظاہر کر رہا ہے. سجر یسجر، بھڑکا دینا. بیسیکلی یہ تنور کے میننگ میں لیا جاتا ہے. سین جیم را مادہ ہے. ساجرہ یسجر کا مطلب ہوتا ہے تنور کے اندر لکڑیاں شکڑیاں ڈال کے جب اس کو آگ لگائی جاتی ہے بھڑکا دیا جاتا ہے. وہ جو آگ جل رہی ہوتی ہے نا اس وقت تپانے کے لیے، بھڑکانے کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں. تو جب سمندروں کو کیا ہوگا؟ بھڑکا دیا جائے گا. سمندروں میں کیا ہوگا؟ آگ لگ جائے گی. اب دیکھیں یہ 6 واقعات ہو گئے یہاں تک. یہ پہلے سور پھونکنے کے بعد ہے. سورج لپیٹ دیا گیا، ستارے بے نور کر دیے گئے، پہاڑوں کو چلا دیا گیا، گرا دیا گیا، گابن اونٹنیوں کو چھوڑ دیا گیا. ہوا یہ کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو جو انسانوں کے اندر آ گئے، اور جن جو ہیں وہ بھی جن بھی سامنے آ گئے. تو جن اور انسان سب اکٹھے ہو گئے. انہوں نے آپس میں بات چیت کی بھی یہ کیا معاملہ پیش آیا. جنہوں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں تمہیں، ذرا صبر کرو ہم دیکھ کے آتے. کیونکہ جن یہ ہے کہ انسان کی نسبت ذرا اس معاملے میں کہ سپیڈ سے کہیں ہو کے آ جائے گا. تو کیا ہوا؟ جن کہیں گے کہ ہم پتہ کر کے آتے ہیں، ذرا صبر کرو. جن جائیں گے سمندروں کی طرف. جب سمندروں کی طرف جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سجرت، وہاں آگ بھڑک رہی ہوگی. تو وہ آگے بتائیں گے بھائی سمندروں میں بھی آگ لگی ہوئی ہے. اور یہ جو ہوشیرت ہے، دیکھیں جو ہی بارش، موسم، بجلی کڑکتی ہے، زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں نا، تو ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایک دوسرے کے بھی دوست بن جاتے ہیں. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جب جانور بھی اکٹھے ہو جائیں گے ایک دم، کہ جانوروں کو بھی فکر لاحق ہوگی کیا ہوا ہے. اور جانوروں کے اندر ایک حس موجود ہے کہ وہ جس طرح زلزلہ آتا ہے ان کو ان کیفیات کا احساس انسانوں کی نسبت پہلے ہو جاتا ہے کہ زمین پہ کوئی معاملہ پیش آنے والا ہے. آپ نے اگر اس کا مشاہدہ کرنا، آپ یوٹیوب سے ویڈیوز اٹھا لیجئے زلزلے آنے سے پہلے کی کچھ ویڈیوز، جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے اور جانوروں کی ایک ان یوزول جو ہے وہ حرکات و سکنات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس سے. تو دیکھیے یہ 6 معاملات پیش آئے ہیں، بہت ہولناک مناظر ہیں، بہت ہولناک مناظر ہیں. آگے جب دوسرا، اس کے بعد ایک بیچ میں ایک وقفہ ہے، ایک ہوا چلے گی، سب مر جائیں گے، سب انسان پرندے سب کیا ہوگا؟ فنش ہو جائے گی. اس کے بعد کتنا عرصہ اس میں وقفہ ہے وہ الگ، وہ کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے. تو ہم اس سے اگلے پورشن پہ چلتے. کیا ہے جی؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفسن کی جمع نفوسن، اشخاص. زوجہ یزوجو تزویجن، باب تفعیل سے. تزویجن، جوڑ دینا کسی کو. جو کسی کا نکاح کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اس نے نکاح کر دیا، یعنی زوجہ، اس نے نکاح کیا. اور جس کا نکاح کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے تزوجہ. تزوجہ یا تزوجو، جس کا نکاح ہوتا ہے، اور جو کرتا ہے، جو کرواتا ہے وہ ہوتا ہے زوجہ. تو زوجہ یزوجو باب تفعیل، یہاں پہ ہے زوجت، واحد مؤنث آ رہا ہے، مجہول کیا ہے؟ نفوس کی وجہ سے، کیونکہ نفس مؤنث ورڈ ہے. تو جب نفوس کو کیا ہوگا؟ جوڑ دیا جائے گا. یہاں پہ 2 میننگ ڈیفرنٹ لیے گئے ہیں. ایک میں کہا گیا ہے کہ روحوں کو اجسام کے ساتھ جوڑا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جن کے جو اعمال ہوں گے وہ اپنے اپنے اعمال والوں کے اندر اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے. ظالم لوگ سارے ایک ہی گروہ میں ہوں گے، تو کیونکہ وہ اصحاب وہ کیا ہے؟ کنتم ازواجا ثلاثہ، تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو وہ علماء نے وہاں سے بھی لیا ہے کہ اس کا مطلب ظالموں کے ساتھ جو گناہ کرتے ہوں گے ان کی اپنی ٹولیاں بنتی جائیں گی. تو یہ اس میں ہے کہ زوجت، وہ دوسرا میننگ بھی لیا گیا. ٹھیک ہے جی، آگے کیا؟
وَإِذَا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اچھا دیکھیں، جب دوسرا سور پھونکا گیا تو یہ معاملات شروع ہوئے ہیں، لیکن معاملات اور بھی ہیں اس سورہ میں۔ ان 6 کا تذکرہ ہے، جو 6 یہ ہیں اور جو 6 مزید ہیں، مزید بھی ہیں کہ انسان یصدر الناس، لوگ نکلیں گے قبروں سے اور وہ ایک طرف کو چل پڑیں گے، ان قبروں سے نکلنا، ان کا اگنا۔ تو قیامت کے جو ہولناک مناظر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں نے ڈیفرنٹ صورتوں میں ڈیفرنٹ طرح سے بیان فرمایا ہے، کیونکہ قرآن یقینی طور پہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سٹوری بک نہیں ہے کہ جہاں ایک سٹوری چھاپ دی جائے پوری شروع سے لے کے 21 تک، تو جناب پورا ڈرامہ ایک سیریز میں آ جائے۔ یہی تو قرآن کی خوبصورتی ہے کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیفرنٹ جگہ ڈیفرنٹ طرح سے ہم سے خطاب فرمایا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ موعودہ تو ہوتا ہے زندہ درگور کی گئی بچی، جس کو زندہ ہی دفن کر دیا گیا ہو۔ جو اس وقت یہ لوگ جو کام کیا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے، ان میں عورتیں جو تھیں وہ گڑھا کھود دیتی تھی بسا اوقات۔ اگر تو بچہ پیدا ہو گیا بیٹا تو فبہا، نہیں تو وہی زندہ ہی سیدھی ڈائریکٹ ہی گڑھے کے اندر۔ آج بھی اللہ معاف فرمائے یہ صورتحال مسلمانوں میں بھی موجود ہے، لیکن ڈیفرنٹ طرح سے ہے کہ بچی کی پیدائش پر ناپسندیدگی کا اظہار، جس عورت سے بیٹی پیدا ہو اس کو تانے مارنا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، یعنی اس کو خدا نخواستہ بوجھ سمجھنا، بہت زیادتی کی بات ہے، بہت زیادتی کی بات ہے۔ جو بھی یہ کام کرتے ہیں یا کرتی ہیں انہیں اللہ کو ان باتوں کا جواب دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ یہ بھی جہالت کی باتیں ہیں، یعنی وہ جہالت ہم سے نکلی نہیں۔ اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہندوانہ سسٹم سے مسلمان ہوئے ہیں، اور ہندوانہ سسٹم آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آج بھی لڑکی کو معیوب ہی سمجھتے ہیں۔ جو وہاں یعنی آپ دیکھ لیں بہت ساری چیزیں ہم وہیں سے لے کر آئے ہیں۔ ہم نے اسلام کو کیا کیا ہے، بس ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا ابھی تک۔ قرآن بس ہم نے دیکھا ہی ہے اور شیلفوں میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ سیرت النبی کا بس وہ ہمیں 12 ربیع الاول یاد ہے، 12 ربیع الاول کو تماشا لگا لیا، یہ یاد ہے کہ وہ کر لو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس نام لے لو، سیرت پہ عمل نہیں کرنا، اس سیرت کو سمجھنا نہیں کہ سیرت کی روح کیا ہے، سیرت ہے کیا۔ سیرت خالی 12 ربیع الاول نہیں ہے، سیرت اس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ سیرت تو پورا اسلامی نظام ایک سیرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس قوم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں قرآن کا پیغام سمجھا دے تاکہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لا سکیں۔ ہم جو یہ کوشش کر رہے ہیں نا، آپ نے ایک پریکٹس کرنی ہے کہ جو ہم یہاں آیت سیکھیں، جو ہم قرآن کی آیت کو پڑھیں، ہم نے اسے اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہے۔ از اٹ دیئر اور ناٹ؟ اگر نہیں ہے تو اسے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 8 سال میں سورہ بقرہ سیکھی، 8 سال میں سورہ البقرہ سیکھی۔ کیوں انہوں نے کیا فرماتے ہیں کہ وہ اگلی سورہ کیوں نہیں سیکھتے تھے؟ وہ کہتے ہیں جب تک میں ایک پہ عمل نہ کر لوں، جب تک انہوں نے پوری سورہ پہ عمل نہیں کیا اگلی سورتوں میں نہیں پڑھے۔ تو ہم نے یہ جو اللہ کی قسم، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے یہاں اکٹھا کر دیا، اس سے فائدہ اٹھانا ہے بھائیو، اٹھانا بھی ہے، اپنے گھر والوں میں بھی یہ فائدہ پہنچانا ہے، ان کو بھی بتانا ہے۔ انشاءاللہ ہم عنقریب سورہ بقرہ جب شروع کریں گے تو جو آیات ہم پڑھیں ان معاملات کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے۔ یہی تو قرآن کی ڈیمانڈ ہے ہم سے، خالی یہ تو نہیں کہ مجھے میننگ پتہ چل جائے، مجھے اس کی گرامر پتہ چل جائے۔ اصل مقصد ہے میری زندگی میں ایک مسلمان چلتا پھرتا قرآن بن جائے، پتہ چلے کہ ہاں یار یہ مسلمان ہے۔ تو میں بھی اپنے اوپر کوشش کروں گا جہاں جو آیت پڑھوں میں اپنی زندگی میں اسے تلاش، یہ چیک لسٹ ہے کہ مجھے فل کرتے آنا ہے، ہاں از اٹ دیئر اور ناٹ، دیئر اور ناٹ، اف ناٹ دین آئی ہیو ٹو برنگ اٹ، مجھے لانا ہے اپنی زندگی میں۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اسی سورہ کی آخری آیت اس طرف ہمیں پکار رہی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ توفیق دے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب دفن کی ہوئی لڑکی سے، سین حمزہ لام مادہ سأل یسأل، سوال کرنا، فعل ماضی مجہول واحد مؤنث، سئلت اس سے سوال کیا جائے گا۔ اب اندازہ کر لیں مجرم سے ہی سوال کیا جا رہا ہے، ہاں بتاؤ تمہیں کیوں یہ سزا دی گئی، تمہارے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہوئی۔ اب اندازہ کر لیں کہ مجرم یعنی یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، مظلوم سے پوچھا جا رہا ہے، تو مجرم کا فیصلہ ہو چکا۔ پھر جب مظلوم کی مظلومیت کو ایکسیپٹ کر کے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ تمہارے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی گئی، تو پھر کیا
تو جو ظالم ہے اس کا تو کام ہو گیا، آٹومیٹکلی ہو گیا، اس کا تو معاملہ اور سخت ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کس بات کے بارے میں؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، أَيُّ ذَنبٍ، ایو مضاف بن کے آتا ہے، اگلے والا جر چلا جاتا ہے، ایو ذنبٍ، کون سا گناہ، کس گناہ، بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ میں، کس قصور میں، قُتِلَت، وہ قتل کی گئی۔ قاف تا لام مادہ قتل یقتل، قتل مجہول ماضی واحد مؤنث، قتلت اسے قتل کیا گیا۔ اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی تو کس قصور میں قتل کی گئی؟ اس میں آپ دیکھیں وہ بھی ہے کہ بہت، اب کیا میں بتاؤں، وہ جو اسقاط کروا لیتے ہیں آج کل تو اللہ معاف فرمائے، لڑکی جان کر لوگ اسقاط کروا لیتے ہیں۔ کیوں؟ جب گدھے کھلا سکتے ہیں، کتے کھلا سکتے ہیں، تو پھر یہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان چلا گیا نا، ایمان اس لیول کا رہا ہی نہیں، آخرت کا احساس ہی نہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفت ان کی جمع صحف، صحیفت ان کی جمع صحف، یہ کیا ہیں؟ نامہ اعمال، نون شین را مادہ نشر ینشرو، نشر کرنا، نشر کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، کھول دینا، پھیلا دینا، نشر کرو جی اس بات کو، نشر کرو، پھیلا دو، کھول دو، ٹو سپریڈ۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، غیر عقل کی جمع واحد مؤنث مجہول کا صیغہ، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں وہ اس کے بعد اب یہ معاملہ چل رہا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا، آگے کیا ہے؟ وَإِذَا السَّمَاءُ کُشِطَتْ، اس کا مطلب ہوتا ہے کاف شین تا مادہ ہے، باب ضربہ سے آتا ہے، کشتا یکشتو، برہنہ کر دینا۔ جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اس کے بارے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جب اللہ رب العزت آسمان سے کیا ہے نیچے اتریں گے ملائکہ کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اس کو پھاڑ دیا جائے گا، اس کو برہنہ کر دیا جائے گا۔ اس کی ڈفرنٹ آپ کو توجیحات ملتی ہیں۔ سورہ الرحمن میں اس کا تذکرہ ڈفرنٹ طرح سے ہے، پچھلی صورتوں میں ڈفرنٹ تھا۔ تو چونکہ یہ تغیرات ہیں، ڈفرنٹ احوال پیش آئیں گے، یعنی ایک ہی حال کو جمع نہیں کیا گیا، جو ڈفرنٹ معاملات آئیں گے نا۔ سورہ الرحمن میں اسی آسمان کے ساتھ ڈفرنٹ معاملہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے تو یہ بتدریج ہے، کون سا معاملہ کس وقت ہے، کون سا کس وقت ہے، یہ آپ مزید تفسیر میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں قیامت کی تمام نشانیوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اسی طرح جیسے الشمس تھا، السماء پہلے آ گیا، چونکہ السماء مؤنث ہے، کشطت واحد مؤنث مجہول، جب اسے برہنہ کر دیا جائے گا۔ آگے جی، وَإِذَا الجحیم سعرت، اور جب جہنم کو کیا کیا جائے گا؟ سین عین را مادہ سعر یسعر، سعرت، اس کو بھڑکایا جائے گا۔ کڑھائی میں تیل ڈال کے آگ ڈالتے ہیں اس کے اندر، وہ بھڑکتی ہے کھڑک کھڑک کر کے، تو ہاں جی وہ ڈفرنٹ کیفیت ہے، وہ اور کیفیت ہے، یہ اور کیفیت ہے۔ دیکھیں یہ سعیر کسے کہتے ہیں؟ جہنم کو، تو یہ جہنم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور جو سجرت اور فجرت آلموسٹ سیم چیز ہے۔ سمندر کی کیفیت اور ہوگی، وہ پھٹے گا، اس کے بارے میں ڈفرنٹ۔ آپ دیکھیں جہنم کہاں ہے؟ جہنم کدھر؟ ہاں جی، ہاں جی، جہنم کہاں ہے جی؟ اور کوئی جواب؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، نہیں زمین کے نیچے، سمندروں کے نیچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابی نے سوال، صحابہ بڑے تیز تھے، کیا پھر سمندر کے وضو سے پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ کہ انہوں نے سمجھا اگر جہنم ہے سمندر کے نیچے تو پھر تو سمندر ناپاک ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا نہیں، سمندر کے وضو سے پانی سے وضو ہو سکتا ہے۔ تو جو یہاں میں نے لکھا بھی تھا، ہاں جی، علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی سے پوچھا جہنم کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا سمندر کے نیچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا خیال بھی یہی ہے،
جو یہ کہتا ہے والبحر المسجور، سورہ طور کی آیت ہے والبحر المسجور، بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم۔ سمندر جب بھڑکایا جائے گا تو اس کے لیے مادہ کیا ہے؟ سین جیم را سجرا یسجرو۔ اور جہنم کے لیے کیا ہے؟ سین عین را، چونکہ جہنم کا ایک نام بھی ہے سعیر، اسی سے سعر یسعر، جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ سب کے سامنے جہنم بھڑکائی جائے گی، پہلے سے پتہ چل جائے گا وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ، ازلف یزلف باب افعال، ازلف یزلف اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو قریب کر لینا، کسی چیز کو قریب کر لینا۔ یہاں پہ جنت کو کیا ہوگا؟ فعل ماضی واحد مؤنث کیا ہے؟ مجہول۔ ازلفت، جب جہنم کو قریب کر دیا جائے گا، قریب لایا جائے گا، جب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو مومنین کے قریب جنت کو لے آیا جائے گا، ان کو جنت دکھا دی جائے گی تاکہ وہ پری پلاننگ شروع کر دیں کہ وہ کہاں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ جو پریشانیاں، جو تکلیفیں انہوں نے دنیا میں اٹھائی تھیں، اب ان کے بدلے میں ان کو بدلہ ملنے والا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ان سے دور نہیں رکھی جائے گی بلکہ ان کے قریب لے آئی جائے گی۔ آگے کیا ہے جی؟ عالمت نفس، یہ سب کاموں کا اینڈ ادھر ہو رہا ہے۔ وَعَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، عین لام میم مادہ، علم یعلم جاننا، علمت واحد مؤنث معروف فعل ماضی، وہ مؤنث جان لے گی، فاعل کون ہے اس کا؟ نفسن، یعنی وہ نفس جو ہے وہ ہر نفس کیا ہوگا؟ جان جائے گا۔ کیا جانے گا؟ ما، جو ہا ضاد را مادہ ہے، حضر یحضر، یہ باب افعال میں جا رہا ہے، احضر یحضر، اس کا مطلب ہوتا ہے، اچھا حاضرہ کا مطلب وہ اس کا حاضر ہونا، ٹھیک ہے، وہ حاضر ہوا۔ احضرہ اس نے حاضر کیا، جو اس نے حاضر کیا مطلب کیا ہے؟ جو وہ اپنے ساتھ لے کے آیا۔ ہر نفس جان لے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کے آیا ہے۔ ہم اپنے نامہ اعمال خود تحریر کر رہے ہیں۔ یہ جو یہ ایک ایسی بک ہے، یہ جو کتاب ہم لکھ رہے ہیں نا، اس کے رائٹر ہم خود ہیں، اس کے رائٹر ہم خود ہیں، اس کے مصنف خود ہیں۔ اور اس کتاب کی جو سختی ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں، میں صفحہ پلٹتا ہوں نا، تو پھر وہ صفحہ پلٹنے کے بعد میں ریورس نہیں جا سکتا، بس وہ صفحہ پلٹا گیا، سطر لکھی گئی، الا یہ کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، ورنہ وہ کتاب ایسی ہے جس میں آپ نہ مٹا سکتے ہیں، نہ مٹوا سکتے ہیں، نہ صفحہ پھاڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ سے دعا بھی کریں کہ وہ ہمیں اس کتاب کو صحیح لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں صحیح اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے کیا ہے جی؟ تھوڑا سا انتظار فرمائے جی، بس 10-15 منٹ انشاءاللہ۔ آگے کیا ہے جی؟ فلا اقسم، فلا اقسم بالخنس، تو پس لا زائدہ آتا قسم کے ساتھ، اقسم یقسم قسم اٹھانا، اقسم واحد متکلم مضارع، میں قسم اٹھاتا ہوں، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، کس کی؟ بالخنس کی۔ با حرف جر کے ساتھ آتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہوا کہ با حرف جر کے ساتھ یہ قسم، جس کی قسم اٹھائی جائے، بالخنس میں قسم اٹھاتا ہوں، کس کی؟ پیچھے ہٹنے والے کی، خنسن پیچھے ہٹنے والا۔ اب اس کی لازمی طور پہ دیکھیں، عرب ہر چیز سے واقف نہیں تھے، تو پھر اس کی تفسیر صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی۔ خنس کہتے ہیں ستاروں کو، خنس کہتے ہیں ستاروں کو۔ اس کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد ستارے ہیں جو دن کو چھپ جاتے ہیں اور رات کو نمودار ہوتے ہیں، یعنی ہٹ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، کیونکہ آگے ان کی صفات آ رہی ہیں۔ الجوار الکنس، الجوار الکنسی، جاریتن جو کنٹینیو ہوتا ہے، اس کا جمع ہے جوارن، کیا ہے جی؟ جوارن، الجواری،
الجواری سے مطلب ہے جاری، سیدھے چلنے والے، اور کنس ہے چھپ جانے والے. کنس کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے چھپ جانے والے، اس کا مطلب ہے سیدھے چلنے والے، جاری. اور خنس کیا ہے؟ پیچھے ہٹنے والے. تو یہ ان ستاروں کے بارے میں دیکھیں. اب یہاں پہ کئی ترجموں میں آپ کو ڈائریکٹ ہی مل جائے گا، قسم کھاتا ہوں خنس کی، جو جوار ہیں اور کنس ہیں. کہیں پہ انہوں نے ترجمہ لکھ دیا ہے، کہیں پہ آپ کو ترجمہ نہیں بھی ملے گا اس کا، کہ وہ پھر اس کی ریفر کرتے ہیں کہ جب آپ تفسیر میں اس کی دیکھیں، کیونکہ اس کی کافی ڈیٹیل ہے، ڈفرینٹ صحابہ نے ڈفرینٹ اس کے بارے میں اقوال دیے ہیں. اب یہ وہ چیزیں جن سے عرب واقف نہیں تھے. اب آج آپ کسی عربی سے یہ باتیں پوچھ لیں تو میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں وہ آپ کو اس کا جواب نہیں دے پائے گا کہ یہ خنس کیا ہے. وہ اس کا میننگ تو آپ کو بتا دے گا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ دیکھیں سورہ الناس میں خناس ایک مذموم خصوصیت استعمال ہوئی ہے کہ پیچھے ہٹ جانے والا، آگے آ کے پیچھے ہٹنے والا، کہ جو آتا ہے اور آ کے دماغ خراب کر کے چلا جاتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ واللیلی اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی. کیسے پتہ چل رہا ہے قسم ہے؟ جر جا رہا ہے. واللیلی، اور قسم ہے رات کی، اذا جب عسعس، عسعس یعسعس پھیل جانا، جب رات پھیل جائے. فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا غیر عاقل کے لیے واحد مذکر واحد مؤنث دونوں ہی آ سکتے ہیں. واللیل اذا عسعس، جیسا کہ بتایا میں نے کہ جب کیا ہو، رات پھیل جائے. رات جو ہی پھیلتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ سب پہ چھانا شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے ہماری زبانوں میں بھی ایک رات کے بارے میں ڈفرینٹ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ویسے عربک میں بھی موجود ہیں چیزیں. وہ پھر لغت کی باتیں ہیں، بلاغت کی. آپ مزید آگے جائیں گے تو آپ کو اس کے ڈفرینٹ مطلب بھی مل جائیں گے. اچھا یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، یہ کیوں استعمال ہوتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ والصبح، اور قسم ہے صبحوں کی. اذا جب، باب تفاعل، تنفس یتنفس، ٹو بریتھ، سانس لینا. فعل ماضی واحد مذکر، اس کا جو اس کا فاعل ہے وہ کیا ہے؟ شروع میں تذکرہ کر دیا گیا مبتدا بنا کے. والصبح اذا تنفس، اور جب کیا ہے؟ صبح کیا کرے؟ سانس لے. اسم مراد کیا ہے؟ صبح نمودار ہو جائے. اب دیکھیں یہاں سے بات شروع ہوئی ہے، رات کی بات ہو رہی ہے، ستاروں کی، کہ چھپ جائیں، آ جائیں، چلے جائیں. پھر کیا ہے؟ رات کی بات ہوئی جب وہ پھیل جائے. پھر اس کے بعد شفٹ ہوئی بات جب صبح سانس لے، صبح نمودار ہو، اس کی قسم کھائی ہے. آگے کیا ہے جی؟ صبح کا طلوع ہونا. اب اتنی قسمیں کھانے کے بعد اصل بات آ رہی ہے. وَإِنَّهُ یا إِنَّهُ؟ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. اچھا یہاں پہ تھا ہوا قول، ہوا لقولی ہے. ہاں جی لقول. وہی اب یہ اب گرامر سمجھ آئے تو دماغ کام کرتا ہے، یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہوا قول رسول، یہاں پہ ہوا قول رسول. ہوا مبتدا، قول رسول کریم، یہ مضاف، اور صفت آ رہی ہے اس کی رسول کریم، کہ یہ بات ہے ایک بزرگ رسول کی، ایک بزرگ میسنجر کی، ایک بزرگ میسج لانے والے کی. یقین کے لیے تاکید انا آیا، انا نے ہوا کو انہو میں نصب کر دیا. انہو یقینی طور پہ، وہ لام مزاحلہ کا مزید تاکید، اس کو خبر پہ بٹھا دیا گیا. یقینی طور پہ یہ بات ایک بہت باعزت مکرم بزرگ کی ہے. اب وہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. یعنی یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. اب ان کی پہلے صفت بیان ہوئی کریم ہے، آگے کیا ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش عرش مکین. اب صفت نمبر 1 تھی کریم ہے، پھر ذو قوتن ہوتا ہے طاقت والا.
ذو قوتن، ذو والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذو قوتن طاقت والا، پاور والا۔ ذی کیوں ہو گیا؟ کیونکہ کس کی صفت ہے؟ رسول کی، اور رسول حالت جر میں ہے، اس لیے اس نے ذو کو ذی کر دیا۔ ذی قوتن وہ طاقت والا ہے۔ اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، اندہ پاس، اور اندہ بھی جب آتا ہے اس کے آگے آنے والا جر چلا جاتا ہے۔ اندہ ذل عرشی، ذل عرشی عرش والا، تو اندہ نے ذو کو ذی کر دیا۔ اندہ ذل عرشی، عرش والے کے پاس کیا ہے؟ مکینن، مکینن سے مراد کیا ہے؟ بلند مرتبہ ہے، بلند مرتبہ ہے۔ یعنی یہ جبرائیل علیہ السلام کا کیا ہے؟ ان کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ یہ جو قرآن وہ لے کے آ رہا ہے وہ کون سا ہے فرشتہ؟ وہ کریم ہے، پھر وہ ذو القوہ ہے، پھر کیا ہے؟ وہ عند ذی العرش مکین ہے، بلند مرتبہ ہے۔ آگے کیا ہے مزید؟ یہ قول مضاف اور رسول مضاف الیہ۔ دیکھیں اگر ہوتا نا قول الرسولی تو وہ بن جاتا معرفہ، یہاں پہ اشارہ دیا جا رہا ہے ایک رسول، ایک کریم رسول ہے، وہ اس کی صفات بیان کرنے کے لیے اس کو نکرہ لایا گیا، اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے۔ اچھا یہاں پہ عظمت کا ایک پہلا اصول یہ ہے کہ اس کو نکرہ کر دو، تو یہ عظمت بڑھانے کے لیے اس کو نکرہ کیا گیا ہے۔ قول رسول ایک عظیم رسول کا قول ہے، یعنی یہ جبریل کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ مطاعن، سما امین۔ اچھا مطاعن، طاعن ہوتا ہے طاعت کرنے والا، پیروی کرنے والا، اور مطاعن کون ہوتا ہے؟ جس کی پیروی کی جائے۔ تو وہ کون ہے؟ مطاعن ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس کی اطاعت کون کرتے ہیں جی؟ جبریل کی؟ فرشتے، کو فرشتوں کا سردار ہے، تو فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، فرشتوں کو ڈیوٹیز دیتا ہے، مطاع ہے۔ سما، سما کا مطلب ہوتا ہے اسی جگہ، ایٹ دا سیم پلیس، وہیں پر، یعنی اس کیفیت کے ساتھ مزید کیا کیفیت ہے؟ امین، وہ کیا ہے؟ امانت دار ہے، امین ہے۔ مولانا مکی صاحب فرمایا کرتے ہیں اللہ کو معلوم تھا کہ انسانوں میں ایک قوم آنے والی ہے جو کہے گی کہ جبریل نے خیانت کر دی۔ یہودیوں عیسائیوں نے کہا یہ ہمارا دشمن ہے، اور ایک قوم ایسی پیدا ہوئی اس نے کیا کہا؟ جبریل نے خیانت کر دی۔ کیسے؟ کسی کو معلوم ہے کہ اس سے مطلب کیا ہے؟ بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں، بتائیں۔ ہاں جی، جو وحی ہے وہ غلط جگہ بھیجی گئی ہے، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ تو امانت دار ہے۔ اللہ کو معلوم تھا ایسے بدبخت آنے والے ہیں جو سیدھا ہی جبریل پہ الزام لگا دیں گے۔ یہودیوں عیسائیوں نے کہا کہ کیا ہے؟ یہ ہمارا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ جانا تو ادھر تھا، غلطی سے ادھر چلا گیا۔ یعنی نعوذ باللہ، یہ تو الٹا مذاق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، کہ تو اللہ کی، وہ جبریل کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں یہاں سے۔ وہ جبریل کے بارے میں تو پکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ اپنے رب کے حکم کا محتاج ہے، جو اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے، اس سے نہ وہ الف کر سکتا ہے نہ بے کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کا انتظار کرتے رہے، 2-3 دن گزر گئے، آپ نہیں آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ بڑے دن لگا دیا آتے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ میں اپنے رب کے حکم سے آتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ تو جو اپنے رب کے حکم سے آتا ہے وہ کہاں سے بھول چوک کرے گا؟ عجیب، یعنی ما فوق الفطرت باتیں ہیں یہ۔ عقل سلیم رکھنے والوں کو تو پتہ چل جاتا ہے یار یہ چبل ہی مار رہا ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ وما صاحبکم مجنون۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار قریش الزامات لگایا کرتے تھے، بہتان لگاتے تھے، پہلے تو وہ فرشتے کو ہی نشانہ ٹھہراتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بات آتی تھی۔ اور ما حرف نفی، صاحبکم آپ کا بن گیا مبتدا، صاحبکم کا مطلب آپ کا ساتھی، آپ کے بیچ میں رہنے والا، آپ کا رفیق۔ صاحبکم مرکب اضافی، صاحبکم آپ کا، آپ سب کا کیا؟ ساتھی، رفیق تھا۔ مجنون دیوانہ، ما صاحبکم مجنون، آپ کا جو ساتھی ہے وہ دیوانہ نہیں ہے۔
لیکن با حرف جر نے کیا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، ما اور با کا کمبینیشن ہوتا ہے، ہرگز نہیں ہے. یعنی آپ کے بیچ میں جو آپ کا رفیق ہے، جو آپ کا ساتھی ہے، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہرگز نعوذ باللہ دیوانے نہیں ہیں جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ وَلَقَدْ رَآهُ ہاں جی، وَلَقَدْ رَآهُ لام کو قسمیہ بھی کہتے ہیں اور تاکید کے لیے بھی کہتے ہیں. یقینی طور پہ یہ فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے. را حمزہ یا مادہ رآ یرا کا مطلب دیکھنا. رآہ یہ فعل ماضی واحد مذکر، اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا، اور وہ کون ہے؟ صاحب. رآہ اب ہوا مفعول، یہ کدھر جا رہا ہے جی؟ اس رسول کی طرف. وَلَقَدْ رَآهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا ہے. کس کا؟ یعنی یقینی طور پہ، ضرور بالضرور، قسم ہے، دیکھا ہے. کس طرح؟ بالافق المبین، کنارے پر، افق پر، المبین واضح طور پر، صاف ستھرا بالکل، یعنی یقین کے ساتھ دیکھا ہے. واضح طور پہ آپ نے جبریل کی زیارت کی. جبریل کی میرے خیال ہے آپ نے زیارت، جو ریل زیارت ہے وہ 2 یا 3 بار ہے تقریباً. ایک بار وحی کے ابتدا میں ہے، پھر شاید اس میں اسراء والمعراج کے موقع پر ہے، اور ایک بار شاید ایک اور ہے. آگے کیا ہے جی؟ وما ہوا علی الغیب بظنین. ما حرف نفی، ہوا مبتدا، علی الغیب ظنینن تھا. ظنینن کا مطلب ہوتا ہے بخیل. ما ہوا علی الغیب ظنینن، وہ یعنی ہوا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ بخیل نہیں ہے. کس پہ؟ علی الغیبی، غیب پر. غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب سے مراد یہ علی الغیبی کہ جو غیبی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، جو آیات قرآنی آپ کو دی جا رہی ہیں، اس میں وہ ہرگز بخیل نہیں ہیں، یعنی وہ کچھ بھی چھپا نہیں رہے ہیں. ما ہوا علی الغیب ظنینن، ما اور با حرف جر کا پریپوزیشن کا جو مکسچر ہے وہ ہرگز نفی میں تاکید لے آتا ہے کہ ہرگز وہ نعوذ باللہ بخیلی نہیں کرتے، کہ وہ جو قرآن کی احکامات، آیات جو اتاری جاتی ہیں وہ من و ان آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس میں کچھ چھپا نہیں رہے، نہ اضافہ کر رہے ہیں، نہ کچھ کمی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ کفار الزامات لگا سکتے یا تو اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن ہے یا کچھ کم ہے. ہاں جی، کہنے والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ تذکرہ تو وہاں امامت کا بھی تھا تو وہ ڈیلیٹ ہو گیا. آگے کیا ہے جی؟ وما ہوا بقول شیطان رجیم. پھر وہی دیکھیں دوبارہ ما، وہی نفی کا ریپیٹ ہوا. ما ہوا، اب یہ ہوا کس کی طرف ہے؟ اس قرآن کی طرف وہ جو نازل ہو رہا ہے. ما ہوا وہ قرآن، با حرف جر اور ما ہرگز کے میننگ میں آ گیا، ہرگز نفی کا ہو گیا. قول شیطان الرجیمی، یہ وہی مرکب اضافی قول جر چلا گیا با کی وجہ سے. یقینی طور پہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ جو قول ہے، وہ قرآن ہے، وہ کیا ہو؟ ایک شیطان مردود کا ہو. یعنی وہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے کہ اس نے اس میں کچھ مکسر نہیں کر دیا. کہ وہ کیا کہتے تھے؟ شاید کوئی جن خبریں دیتا ہے، تو اللہ نے کیا یقینی نفی فرما دی کہ وہ ایسی بات بھی نہیں ہے. آگے کیا ہے جی؟ پھر یہ ایک بڑا خوبصورت لہجہ ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تذهبون بڑا مشہور ہے، پڑھ کے ہم تھک گئے پھر گردانوں میں. ذال ہا با مادہ ذہب یذہب، اینا کہاں، تو پھر پس اینا کہاں، تذہبون انتم فاعل ہے، فعل مضارع، مخاطب حاضر مذکر جمع. تو پھر تم کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ پچھلی ساری باتیں بتا کے ان کو کہا جا رہا ہے پھر کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیا الٹی پھلٹی باتیں کرتے ہو، کیا فضول کام کرتے ہو.
یعنی اتنی یقینی باتیں ان کو بتا دی گئیں، اس کے باوجود پھر ان کو فائنل بتایا گیا۔ طارق جمیل صاحب کہا کرتے ہیں یہ بڑا پیار والا لہجہ ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو، کیا کرے جا رہے ہو، سیدھے راستے کی طرف آؤ۔ کیوں؟ اس کا جواب اسی طرف ہے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں وہ پھر اس کا جواب ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ ان بھی نفی کے لیے آتا ہے، ان اور الا کا کمبینیشن موسٹلی آپ کو ملتا ہے۔ نہیں ہے وہ کیا ہوا، وہ کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے وہ سوائے اس کے کہ ایک نصیحت۔ کس کے لیے؟ لام حرف جر، عالمون سے لام جر آیا، کیا بن گیا؟ عالمین، عالمین، تمام عالموں کے لیے وہ ایک نصیحت ہے، اس طرح ترجمہ۔ دوسری طرح ہوگا نہیں ہے قرآن سوائے اس کے کہ ایک نصیحت تمام عالم کے لیے، تمام جہان کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو ایک نصیحت ہے پورے عالم کے لیے، جس کو تم عجیب عجیب جس کے ساتھ تم باتیں لگاتے ہو۔ آگے کیا ہے جی؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اٹ کے میننگ میں آ رہا ہے، اٹ از جی۔ آگے لمن شاء منکم ان یستقیما۔ گرامر اور حفظ کا فرق ہے کیونکہ گرامر کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے تو وہ اس کیفیت میں آئے گا، دوسری میں نہیں آ سکتا۔ اچھا جی، لیمن، اب یہ وہ ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے ایک تمام جہان کے لیے۔ لیمن، اس کے لیے، لام جر، من جو، لیمن اس کے لیے، شین حمزہ یا مادہ، شاء یشاء چاہنا، فعل ماضی واحد مذکر، وہ ہے من اس کا فاعل، جو اس کے لیے جو چاہے، اس کے لیے جو چاہے، جو چاہے گا اس کے لیے نصیحت ہے، ورنہ کوئی نصیحت نہیں ہے۔ لمن شاء، کس میں سے؟ منکم، تم سب میں سے جو چاہے، یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے۔ کیا چاہے وہ؟ ان حرف مصدریہ، ان حرف مصدریہ، استقامہ یستقیم، استقامہ یستقیم، باب استفعال، استقامہ یستقیم، سیدھا راستہ چاہنا، یستقیم فعل مضارع واحد مذکر، وہ سیدھا راستہ چاہتا ہے۔ ان کیا ہوا؟ اس کو مصدر میں لے کے چلا گیا۔ یہ تم میں سے اس کے لیے ہے جو سیدھا راستہ چاہنے والا ہو، جو سیدھا راستہ چاہنے والا ہو، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے، یہ تو اس کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی اس سے نصیحت صرف وہ حاصل کر سکتے ہیں جو سیدھا راستہ چاہتے ہیں، سب نہیں حاصل کر سکتے۔ آگے جی آخری آیت ہے، ہاں جی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین۔ ہاں جی، اب ہمیں بتا دیا گیا فائنل کہ کیا صورتحال ہے۔ واو حرف عطف، ما نہیں، تشاءون فعل مضارع جمع مخاطب، تم چاہتے ہو، تم چاہو گے، ما تشاءون تم نہیں چاہ سکتے کا میننگ میں کیوں کروں گا؟ یہ اللہ کی وجہ سے کہ تم نہیں، تم چاہ کر بھی نہیں چاہ سکتے، اللہ، کیونکہ ابو جہل نے کہا دیا، ابو جہل نے اصل میں کہا تھا اس کے یہاں پہ لمن شاء منکم ان یستقیم، تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے ابھی جو واضح ہو گئی بات، جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لے، جو نہیں چاہتا وہ نہ کرے، ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ نے جواب دیا نہیں، بات ایسے نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو؟ بڑے فنکار آئے، تم کون ہوتے ہو؟ کہتے جی ہاں، ایک دوست کا مجھے پتہ چلا، اس کو کسی نے کہا کہ یار تم مسجد نہیں آتے، تو اس نے مجھے کیا کہا، تم نے مجھے پہلے کبھی مسجد میں دیکھا؟ تم کون ہوتے ہو مسجد میں نہ آنے والے؟ اور تمہیں آنے والا نہیں آنے دیتا، غلط فہمی کا شکار ہو تم کہتے ہو میں مسجد نہیں آتا، پہلے کبھی دیکھا؟ کتنے تکبر کی بات ہے،
یعنی ایک تو آ نہیں رہا اور پھر استہزاء کر رہا ہے کہ پہلے مجھے کبھی دیکھا مسجد میں، نعوذ باللہ، ایک آنا نہیں پھر اوپر سے اس طرح کی باتیں کرنا، تو تمہاری کیا ضرورت ہے یار تم مسجد میں نہ ہو، وہ لانے والا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وما تشاؤون، تم نہیں چاہ سکتے الا سوائے اس کے کہ ان یشاء اللہ، اللہ چاہے۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب جب تک نہ چاہے تم کر بھی نہیں سکتے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم خود ہی سے ہدایت حاصل کر لو گے؟ وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان حرف مصدریہ تھا، یشاء، یشاء سے یشاء چلا گیا، یہ زبر چلی گئی، اللہ فاعل، اور رب العالمین اللہ کی صفت بیان ہوگی کہ وہ اللہ کیسا ہے؟ رب العالمین ہے۔ وما تشاؤون، تم نہیں چاہتے الا سوائے اس کے کہ اللہ کا چاہنا، اور وہ اللہ کیسا ہے؟ رب العالمین۔ جی الحمدللہ سورۃ الکورۃ مکمل ہوئی، اس کی ہم درس میں دیکھ لیتے ہیں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، اس کے بعد دوسرے بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ جی، آپ لوگوں کا، آپ نے اتنا انتظار کیا۔ یہاں پہ آتا ہے جی، حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک روز امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس قدر جلد بڑھاپے کے آثار کیوں ظاہر ہونے لگے؟ آپ کے مزاج مبارک کی قوت سے یہ توقع نہ تھی کہ اتنی عمر میں آثار بڑھاپا ظاہر ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ کو ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ کون کون سی؟ سورۃ الہود، سورۃ واقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ عما یتساءلون، سورۃ اذا الشمس کورت۔ اور ان صورتوں میں وجہ یہ تھی کہ ان صورتوں میں عذاب الہی کی جو کہ دنیا اور آخرت میں امتیوں پر بسبب مخالفت انبیاء جو گزرا ہے اور گزرے گا مذکور ہے۔ مجھ کو اس کے سننے سے اپنی امت کا غم نہایت غلبہ کرتا ہے، اور غم کا یہ خاصہ ہے کہ آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ یعنی غم جو ہوتا ہے وہ انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے، جوانی میں بھی انسان جو ہے وہ بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون آخرت پر ایمان لانے کی دعوت ہے، آخرت پر یقین اسلام کی جان ہے، اسی لیے قرآن پاک میں بار بار مختلف انداز سے آخرت کا ذکر آتا ہے۔ قیامت کے 6 حادثات ہم نے تذکرہ کر لیا، اس کے بعد جو نفخہ ثانی ہوگا اس کے بعد بھی ہم نے جو 6 حادثات تھے ان کا بھی تذکرہ کر لیا۔ سب کچھ سامنے آ جائے گا، عالمت نفس ما احضرت، ہر انسان کو اس کی جو نیکی یا بدی اس نے کی ہوگی وہ اس کے سامنے لا دی جائے گی۔ 3 چیزوں کی قسمیں، یہاں پہ انہوں نے ستاروں کے بارے میں کچھ چیز لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اہم بات کے لیے قسمیہ کلام سے اسے بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ عز و جل نے کچھ چیزوں کی قسم کھا کر قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بیان فرمایا اور منکرین کے اقوال کی تردید فرمائی۔ یہاں ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی، پہلے خنس، پھر جوار اور پھر کنس کی۔ ان سے مراد 5 ستارے ہیں جن کو خمسہ متحیرہ کہتے ہیں، ان کے نام زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد ہیں۔ ان ستاروں کی عجیب چال ہے، یہ کبھی سیدھے چلتے ہیں، اس لحاظ سے ان کو جوار کہتے ہیں، کبھی الٹے چلتے ہیں، جدھر سے گئے تھے پھر لوٹ کر ادھر ہی آ جاتے ہیں، اس لحاظ سے ان کو خنس کہتے ہیں، اور کبھی غائب ہو جاتے ہیں یا حرکت منقطع ہوتی ہے، اس لحاظ سے ان کو کنس کہا جاتا ہے۔ تو خنس، جوار اور کنس ان 5 ستاروں کی صفات ہیں۔ پہلے ان کی قسم کھائی گئی ہے، دوسری قسم ہے واللیل اذا عسعس، جب رات کی قسم کھائی گئی جب وہ تاریک ہو جاتی ہے۔ تیسری قسم کھائی گئی والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہونے لگتی ہے۔ ان تینوں قسموں کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتہ جبریل امین کی معرفت امین اور صادق پیغمبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو بار بار دیکھا، اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ایک بھی توفیق اللہ کی مشیت سے ملتی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان بہرحال قضاء و قدر کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، لیکن صرف بات اتنی ہے کہ جو کچھ قضاء و قدر اس سے کراتی ہے وہ اس کے انسان کے ارادہ اور اختیار سے کرواتی ہے، اور اسی ارادہ و اختیار کے سبب بندہ ثواب و عقاب، مدح و ذم اور جزا و سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے، ایسا گھر جس میں جادو کیا گیا ہو، معلوم نہ ہو کہ جادو کی چیزیں کہاں دفن ہیں، تو اس گھر میں سورۃ التکویر پڑھنے سے اللہ عز و جل اس کے ذہن میں وہ جگہ ڈال دیں گے اور اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آمین یا رب العالمین.